انوکھا واقعہ۔ ایک امریکن فلائٹ 914 مسافر لے کر 37 سال تک غائب رہی۔ اس نے نہ ہی لینڈ کیا اور نہ ہی اس کا کچھ پتہ لگ سکا۔ وہ فلائٹ کہاں گئی اس کا کچھ پتہ نہیں لگ سکا۔ اس کے بارے میں انویسٹیگیشن بھی کی گئی لیکن پھر بھی کچھ نہ پتہ لگ سکا۔ کیا آخر اس میں اتنا آئل تھا کہ یہ ہوا میں اتنا رہ سکے؟ کیا مسافروں کے لیے اتنا کھانا موجود تھا کہ وہ ہوا میں اتنی دیر رکھ سکے؟ اس سب کی وجوہات میں آپ کو بتاؤں گی، آپ ہماری ویڈیو میں دیکھیے گا۔ 2 جولائی 1955 کی ایک شاندار صبح کو نیو یارک ایئرپورٹ پر ایک امریکن فلائٹ 914 میں 57 مسافر سوار ہو کر میامی کی طرف جا رہے تھے۔ اس فلائٹ میں بنا کسی مشکل سے ٹیک آف کیا لیکن 3 گھنٹے تک یہ جہاز ہوا میں اڑتا رہا۔ 3 گھنٹے کے بعد اچانک یہ فلائٹ ریڈار سے غائب ہو گئی۔ میامی میں موجود تمام ریڈارز پر کسی قسم کی کوئی ریڈنگ نہیں آ رہی تھی کہ کوئی بھی فلائٹ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والی ہے، مگر نیو یارک کی طرف سے مسلسل یہ کمانڈ دی جا رہی تھی کہ پین امریکن نامی یہ فلائٹ فلوریڈا میں لینڈ کرنے والی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایئر ٹریفک کنٹرول نے گھبرا کر نیو یارک پر موجود ایئرپورٹ پر کال کی تو پتہ چلا ان کے ریڈار سے بھی یہ جہاز غائب ہو گیا ہے۔ یہ جہاز حیران کن طور پر دونوں ریڈار سے غائب ہو چکا تھا۔ کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ جہاز کہاں چلا گیا۔ بہت زیادہ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ یہ جہاز کریش کر چکا ہے اور اس میں تمام لوگ موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ جہاز کی تلاش جاری کر دی گئی اور بہت سے ہیلی کاپٹرز کو بھیجا گیا اور دونوں ملکوں کی آرمی بھی بھیجی گئی لیکن کوئی سراغ نہ مل سکا۔ جہاز ہوا میں کہیں غائب ہو چکا تھا۔ اس کی تلاش کے لیے سمندر میں بھی ٹیم بھیجی گئی لیکن مایوس ہو کر واپس آ گئی۔ پائلٹ سے بھی کوئی رابطہ قائم نہ کیا جا سکا اور نہ ہی کسی پیسنجر سے رابطہ ہو سکا۔ دن گزرتے چلے گئے۔ امریکن پین نامی یہ فلائٹ کا معاملہ دھیما پڑتا گیا اور 37 سال کے عرصے کے بعد اس کہانی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ یہ 9 ستمبر 1992 کا خوبصورت دن تھا جب کراکس میں وینیزولا ایئرپورٹ پر جان ڈی لاکورٹے ایئر ٹریفک کنٹرولر اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرنے میں مصروف تھا اور کافی پیتے ہوئے فلائٹس کو مختلف ہدایت دے رہا تھا کہ اچانک ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اچانک ریڈار پر ایک اور ڈاٹ نظر آیا جس کے بارے میں انہیں کوئی بھی انسٹرکشن نہیں دی گئی تھی۔ یہ جہاز نہ جانے کہاں سے اس کے ریڈار میں آ گیا تھا اور یہ کہاں سے آ رہا تھا اور کہاں جا رہا تھا کچھ معلوم نہیں تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اس ڈاٹ کو سسٹم کی غلطی سمجھ کر اگنور کر دیا، مگر ریڈار پر نظر آنے والی یہ ریڈنگ بالکل بھی غلط نہیں تھی اور اس جہاز کو کراکس ایئرپورٹ میں دیکھا بھی جا سکتا تھا۔ یہ جہاز کافی پرانا تھا اور DC-4 میکڈونلڈ ڈگلس نامی ماڈل کا یہ جہاز کسی بھی طرح سے جدید دور کا نہیں لگتا تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کافی پریشان ہو گیا کہ اچانک یہ جہاز کیسے آ گیا ہے، مگر پریشانی کی اصل وجہ یہ نہیں تھی۔ پریشانی کی اصل وجہ آگے تھی۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اپنا ریڈیو آن کرتے ہوئے جہاز کے پائلٹ کے ساتھ رابطہ کیا اور جہاز میں سے پائلٹ نے ٹاور سے ایک عجیب ہی سوال کیا۔ پائلٹ نے پوچھا کہ ہم کہاں پر ہیں؟ تو ڈی لاکورٹے نے جواب دیا کہ آپ کراکس ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والے ہیں۔ یہ سننے کے بعد پائلٹ کی طرف سے تھوڑی خاموشی چھا گئی اور پھر خاموشی توڑتے ہوئے پائلٹ بولا کہ یہ فلائٹ 914 امریکن پین نامی فلائٹ ہے اور نیو یارک سے میامی کی طرف جا رہی ہے اور اس فلائٹ پر 57 مسافر سوار ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اب ٹاور پر ایئر ٹریفک کنٹرولر کی جانب سے بھی خاموشی چھا گئی اور سوچ میں پڑ گیا کہ یہ فلائٹ 1100 کلومیٹر دور کیا کر رہی ہے اور یہ ری فلنگ کے بغیر کراکس تک کیسے پہنچ سکتی ہے۔ پھر پائلٹ سے کچھ اور سوال پوچھے جس پر پائلٹ نے سب بتا دیا کہ یہ فلائٹ 2 جولائی 1955 کو میامی ایئرپورٹ پر 9:55 پر لینڈ کرنے والی ہے۔ کنٹرولر اس بات کا کوئی جواب نہ دے سکا اور سمجھا کہ پائلٹ پاگل ہے کیونکہ اس دن 2 جولائی 1955 کی بجائے 9 ستمبر 1952 کا دن تھا، مگر کنٹرولر نے لینڈ کرنے کے لیے اوکے کی رپورٹ دے دی اور یہ فلائٹ آسانی سے لینڈ کر گئی اور گراؤنڈ یونٹس کو فوری طور پر بلا لیا گیا۔ ایئرپورٹ کا تمام عملہ اس جہاز کے ارد گرد اکٹھا ہونے لگا۔ ڈی لاکورٹے نے ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کو بھی بلا لیا تھا۔ ڈی لاکورٹے نے ایک بار پھر پائلٹ سے کانٹیکٹ کیا اور پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ آج کیا تاریخ ہے؟ یہ سننا تھا کہ پائلٹ گھبرا گیا۔ پائلٹ نے بجائے جہاز کے دروازے کھولنے کے اس نے آواز لگائی کہ جہاز سے دور رہو، جہاز کو میں اڑانے لگا ہوں۔ ڈی لاکورٹے نے پائلٹ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ رن وے کلیئر نہیں ہے لہٰذا ٹیک آف نہ کرے، لیکن پائلٹ نے ٹیک آف کر لیا۔
جیسے ہی اس نے ٹیک آف کیا یہ کراکس کے ریڈار میں شو ہوتا رہا، مگر 1 گھنٹے کے بعد یہ بھی غائب ہو گیا، اور وہ دن اور آج کا دن یہ جہاز کبھی نہیں مل سکا اور کوئی سراغ بھی نہ لگ سکا۔ یہ بات اپنی جگہ، لیکن یہ سوال آج بھی پہیلی ہے کہ یہ جہاز 37 سال تک کہاں رہا، اور اگر یہ 37 سال تک ہوا میں رہا تو اتنا زیادہ تیل کہاں سے بھرتا رہا، اور مسافروں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوتا رہا۔ اس واقعے کی انویسٹیگیشن بھی کی گئی اور ڈیلا کوٹے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن ڈیلا کوٹے کو سچ ثابت کرنے کا ایک ثبوت مل گیا۔ پین امریکن نامی یہ فلائٹ ایک کیلنڈر ایئرپورٹ پر پھینک گئی جو 1955 کا کیلنڈر تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ واقعی جہاز 1955 کا تھا۔ اس جہاز کے متعلق 2 طرح کی کہانیاں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جہاز پھر سے غائب ہو گیا تھا کیونکہ یہ جہاز ٹائم ٹریول کر کے غلطی سے فیوچر میں آ گیا تھا، اور دوسری یہ کہانی کہ یہ غائب نہیں ہوا تھا بلکہ یہ کراکس ایئرپورٹ پر سیکیورٹی نے پکڑ لیا تھا اور اس جہاز میں موجود پائلٹ اور تمام لوگوں کا ڈاکٹرز کی طرف سے معائنہ بھی کروایا گیا تھا۔ پر حیران کن طور پر یہ بات سامنے آئی کہ اس فلائٹ میں موجود پائلٹ اور تمام مسافر صحت مند تھے اور کوئی عجیب بات دیکھنے میں نہیں آئی، اور مسافر اسی عمر کے تھے جب یہ سوار ہوئے تھے۔ کوئی بھی شخص بوڑھا نہیں ہوا تھا۔ یہ بات ماننے میں نہیں آتی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات کروں گی۔ تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ ام حبیبہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔